السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ عمران خان صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو بھی آپ آرمی چیف لگائیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور میں اپنا احتجاج جاری رکھوں گا۔ صحافیوں سے انہوں نے ملاقات کی اور اس ملاقات میں انہوں نے یہ واضح کیا کہ ان کو پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں اور انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اب کوئی بات چیت نہیں کریں گے اس وقت تک جب تک الیکشن کی تاریخ نہیں دی جاتی۔ ان کا ماننا یہ ہے، یہ ان کا اندازہ ہے، یہ ان کی اسسمنٹ ہے کہ موجودہ حکومت اب دونوں طرف سے پھنس چکی ہے۔ اگر یہ الیکشن کراتے ہیں تو بری طرح سے ہار جائیں گے اور اگر الیکشن نہیں کراتے تو ملک یہ افورڈ نہیں کر سکتا، ملک دیوالیہ ہونے کے نزدیک ہے۔ واحد مطالبہ ان کی زبان سے اب جو سامنے آ رہا ہے، کیونکہ ان کا موقف بار بار بدلتا رہتا ہے، وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ دیں پھر کوئی بات چیت ہوگی۔ صدر عارف علوی کا انہوں نے حوالہ دیا کہ ان کے ذریعے ان کو پیغامات بھجوائے گئے ہیں اور انہوں نے اس کا جواب دے دیا ہے۔ 26 تاریخ کو، اس مہینے کی 26 تاریخ کو لانگ مارچ لے کر وہ جائیں گے راولپنڈی اور اس کی خود قیادت کریں گے۔ یہ فائنل مرحلہ ہے اس لانگ مارچ کا، جو ایک طویل لانگ مارچ ہے، اور اس لانگ مارچ کے حوالے سے کئی چیماگوئیاں ہو رہی ہیں، سیاسی جماعتیں اپنے خدشات کا اظہار کر رہی ہیں۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے اس حوالے سے، وہ سن لیتے ہیں۔ میں ایک حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ ایک غلام کی زندگی سے بہتر مر جانا ہے، اور خاص طور پہ ان چوروں کی غلامی جو پہلے ایک دوسرے کے خلاف لڑتا تھا، یا ان کے بچوں کی غلامی جو یہ تیار کر رہے ہیں اپنے بچے، اس سے بہتر ہے مر جاؤ۔ اور یہ جو حقیقی آزادی کی مارچ ہے، یہ ابھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ جب تک ہم اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد نہیں کرتے، ہم نہیں رکیں گے۔ آپ 7 مہینے ہو گئے ہیں ہماری گورنمنٹ کو ہٹائے، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جن کے پاس طاقت ہے، تو میں ان سے آج ایک سوال پوچھتا ہوں۔ چلے مانتے ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی اس کے اوپر سازش نہیں کی، لیکن روک تو سکتے تھی نا، جانتے تو تھے ان کا ماضی۔ 7 مہینے میں یہ رجیم چینج سے اس ملک کو فائدہ کیا ہوا ہے؟ اگلے ہفتے میں ساری قوم کو دعوت دے رہا ہوں، آپ نے پنڈی آنا ہے 26 تاریخ کو، ہفتے کو۔ میں خود وہاں آپ سے انشاءاللہ خطاب کروں گا اور اگلا لائے عمل دوں گا۔ عمران خان تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا پنڈی جانے کا مقصد جو اہم ترین تعیناتی ہے آرمی چیف کی، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بلاول صاحب نے بھی ان کو مشورہ دیا ہے اور ان سے اپیل بھی کی ہے اور ان کو دھمکی بھی لگائی ہے۔ سنیے۔ جو اس وقت خان صاحب کا کردار ہے، جس کا سو کالڈ لانگ مارچ ہے، اس کا کوئی جمہوری مقصد نہیں ہے۔ خان صاحب نے اپنا پوری سیاست غیر جمہوری قوتوں کے کھنڈوں پہ سیاست کیا ہے، لیکن کچھ ایسے کیریکٹرز ہیں، کچھ ایسے سیاستدان ہیں، ایسے گروپس ہیں جن کے لیے اگر یہ انسٹیٹیوشنل فیصلہ متنازع سے لے کے آئینی کردار کا ٹرانزیشن عملی طور پہ ہو جاتا ہے تو ان کا سیاست ختم ہو جاتا ہے، ان کا سیاسی کاروبار ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب سے یہ نظر آیا کہ یہ ٹرانزیشن ہو سکتا ہے، تب سے خان صاحب اس کوشش میں ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس ٹرانزیشن کو سیبوٹاج کیا جائے۔ میں آپ کے تھرو خان صاحب کو اور ان سارے قوتوں کو پیغام دیں کہ آپ یہ کھیل کھیلنا ابھی بند کریں۔ آپ اپنا ڈیٹ اور جگہ جو ہے وہ چینج کریں، جیسے ہی عمل مکمل ہوتا ہے آپ یہ اپنا کام کریں۔ بڑا اہم معاملہ ہے، اس پر ضرور بات کرنی چاہیے، اس پر بات کریں گے بھی، لیکن ایک اور بھی اہم معاملہ ہے، اس کی جانب بھی آپ کو توجہ دلاؤں اور ہم سب اس سے متاثر ہیں، وہ ہے معیشت کا مسئلہ، مہنگائی کا مسئلہ۔ اسحاق ڈار صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے جو پریس کانفرنس کی کوئی اعداد و شمار تو نہیں دیے، لیکن دھمکیاں ضرور لگائیں۔ واضح طور پر اسحاق ڈار صاحب نے اسی پریس کانفرنس میں کہا کہ میں وارن بھی کرتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں مت پھیلائی جائیں، لیکن پھر اعداد و شمار دینے چاہیے تھے کہ اس وقت ایکچول پوزیشن کیا ہے۔ حماد اظہر صاحب نے اس کا جواب دیا، پھر مہمانوں کی طرف آتا ہوں۔ علی گور بلوچ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، نون لیگ کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اندلیب عباس صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، اور جناب سلیم بخاری صاحب سینئر صحافی اور تجزیہ کار۔ تو صورتحال کچھ اس طرح سی ہے کہ میں اس سے پہلے کہ سیاسی گفتگو شروع کروں، ایک آزاد تجزیہ صورتحال پہ لے لیتے ہیں سلیم بخاری صاحب سے۔ سلیم بخاری صاحب، یہ جو تمام صورتحال ہے، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کسی کو بھی آرمی چیف لگائیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں حکومت کو انہوں نے گھیر لیا ہے، حکومت اگر الیکشن کراتی ہے تو یہ پی ڈی ایم کا اتحاد مکمل طور پر پورا جمع ہو کر بھی الیکشن لڑ لے، ان کے خلاف تو یہ ہار جائے گا، اور اگر نہیں کراتے تو ملک سنبھالنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو گیم ان کے ہاتھ میں ہے، ان کو لگتا ہے۔ آپ اس ان کا جو یہ سوچ ہے ان کی، اس کو آپ کس حد تک حقیقی مانتی ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا مسعود رضا، آپ نے بالآخر ہمیں بھی یاد کیا۔
گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا آج یہ کہنا کہ آرمی چیف کے تعیناتی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، میرے خیال سے اس کو ماننے کے لیے کسی کو بھی بہت زیادہ ذرا تھوڑی سی ہمت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی۔ پچھلے 2 ہفتوں سے جو نیریٹو ہے ان کا، اس سے پہلے سے بھی ہے، لیکن خاص طور سے جب سے یہ لانگ مارچ کا آغاز ہوا ہے، فوکس تھا ان کی تقریر کا 2 چیزوں کے اوپر۔ ایک تو یہ کہ ہم ان چوروں کو کسی ایسے آرمی چیف کو تعینات نہیں کرنے دیں گے جو آ کے ان کے کیسز ختم کرے گا، ان کو NRO دے گا اور عمران خان صاحب کو سیاست سے نکال باہر کرے گا۔ یہ ایک تسلسل کے ساتھ ہر روز ایک دفعہ نہیں بلکہ ٹی وی سکرینز پر ہم نے کوئی 10 مرتبہ یہ بیان سنا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا اس وقت کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، اور یہ کہ اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ان کا پارٹی سٹیٹمنٹ ہو سکتا ہے، پارٹی پوزیشن ہو سکتی ہے، لیکن جیسے میں نے کہا آپ سے کہ یہ صورتحال ہے، اور 26 نومبر کی تاریخ جو ہے دھرنے کی، اس کا بھی اسی معاملے کے ساتھ بہت لینا دینا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام آباد کا وینیو جو ہے وہ شفٹ کر کے پنڈی کیا گیا ہے۔ تو ان کے بیان کا اپنی جگہ یعنی حیثیت جو بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اگر میں کچھ سمجھ سکتا ہوں صورتحال کو، تو یہ کہ یہ سب سے بڑا کنسرن آج بھی خان صاحب کا یہی ہے کہ کون آرمی چیف لگنے جا رہا ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ حکومت کس کو لگانا چاہتی ہے، ان کو معلوم ہے زرداری صاحب کا فیوریٹ کون ہے، ان کو معلوم ہے کہ کون ان کو سوٹ نہیں کرتا، اور ان کی خواہش اسٹیبلشمنٹ تو اے پولیٹیکل ہو چکی ہے نا، تو پھر کیوں کنسرن ہوگا؟ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ اے پولیٹیکل ہو چکی ہے، لیکن مطالبے تو ابھی اے پولیٹیکل نہیں ہوئے نا، مطالبے تو ابھی تک پولیٹیکل ہی ہیں۔ سو واٹ؟ اور تو یہ اس کے بارے میں مجھے کوئی ابہام نہیں ہے کہ خان صاحب کا بڑا ڈیپ کنسرن ہے اس کے بارے میں کہ کون نیا آرمی چیف ہونے جا رہا ہے، اور اب چونکہ معاملہ جو ہے وہ بہت قریب ہے، اسی ہفتے کے بیچ یہ فیصلہ ہونا ہے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے الٹیمیٹلی، جیسا میں نے پہلے کہا، کہ وینیو چینج کر کے بھی پنڈی کر دیا ہے اور تاریخ بھی 26 کر دی ہے، کیونکہ 26 تک اگر آرمی چیف کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی ہے تو پھر صورتحال یکسر بدل جائے گی۔ اچھا، مطالبے سے فرق پڑتا ہے؟ دوسری طرف معیشت کی خرابی کا ذکر، مطالبے سے فرق پڑتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ تو پولیٹیکل ہے، کوئی بھی مطالبہ کرتا رہے۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ پریشر ٹیکسز ہوتے ہیں، ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے، اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے، اور آرمی چیف کے حوالے سے پی ٹی آئی کا کنسرن اس لیے ہے کہ پچھلے 4 سال میں جب ان کی حکومت تھی تو 1 پیج منترا آپ کو بھی یاد ہوگی، مجھے بھی اچھی طرح سے یاد ہے، اسی جنرل باجوہ کے بارے میں خان صاحب نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ ان سے بڑا ڈیموکریٹ کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ ڈیموکریسی کی خدمت کسی نے نہیں کی، اور ہمیں خان صاحب نے یہ بتایا تھا کہ انہوں نے میری حکومت کی کامیابی میں، میری حکومت کے چلانے میں ہماری بہت مدد کی ہے۔ لیکن ٹورڈز دا اینڈ جب وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، اس کے بعد سے انہی خان صاحب کا جو بیانیہ رہا ہے آرمی چیف کے بارے میں، میرا نہیں خیال کہ مجھے اس کو دہرانے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ میر جعفر 25 اپریل سے پہلے ہی یہ منترا تو نہیں تھا، یہ منترا تو ہم دہائیوں سے سن رہے ہیں 1 پیج کا۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ وہ ان کی جو حکومت ہے 3.5 سال 4 سال کی، اس کا وہ کی ورڈ تھا، بز ورڈ کہہ لیجئے، کی ورڈ کہہ لیجئے، لیکن ٹورڈز دا اینڈ آف ہز گورنمنٹ بینگ ووٹڈ آؤٹ آف پاور، اس کے بعد سے وہی جو جنرل باجوہ تھے وہ ان کو مختلف ناموں سے پکارا گیا، کبھی جانور کہا گیا، کبھی نیوٹرل کہا گیا، کبھی میر جعفر، بہت کچھ ہم نے سنا، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ تو اس لیے میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے خان صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک، اچھا اندریا بابا صاحبہ، آپ اس پر رپلائی کر دیجئے، کیونکہ عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں اب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیسے تعلق نہیں ہے؟ آپ تو مسلسل یہ کہتے رہے کہ ان چوروں، ڈاکوؤں، بدماشوں کو یا ملک سے بھاگے ہوئے کو فراڈیوں کو، ان کو بھی یہ فیصلہ نہیں کرنے دوں گا کہ ملک کی اس اہم ترین پوزیشن پر کون آئے گا۔ کیوں پیچھے ہٹ گئے عمران خان صاحب؟ شکریہ مسعود۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، آپ نے کہا کہ سب سے بڑا کنسرن یہ، سب سے بڑا کنسرن میرا خیال ہے آپ لوگوں کا بھی ہونا چاہیے، اور اس پہ ہم بارہا، اچھا ہے کہ آپ نے یہ مینشن ضرور کیا آج، لیکن اس پہ ہم بارہا بات کر چکے ہیں۔ میرے خیال سب سے زیادہ ہم نے ہی بات کی ہے کہ جی جس وقت کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ رسک ہوتا تھا 8% ہمارے زمانے میں، تو کم از کم 100 پروگرامز آپ کیا کرتے تھے، اس وقت ہمارا 5% چھوڑ کے گئے تھے، اس وقت 75% ہے
कल मैडम, मैं इस पर 80% आता हो गया हूँ। था। अगले और हिस्से में हम माशाल्लाह इकोनॉमी पे बात करेंगे। ऐसी खामोशी है डिटेल ना, से बात कर लेंगे सारे इकोनॉमी पर। एनालिस्ट भी खामोश बैठे हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही मीडिया वाले भी हैं, खामोश सूरत हाल बैठे हैं, अच्छी सारे नहीं चैनल भी है, खामोश लेकिन बैठे हैं। पहला सवाल यही है जिस पे और सलीम उसके बुखारी साहब ने बाद कहा, और मैंने माजरत आपकी बात मुनक़ता हो रही है, इस पर बिल्कुल बात करेंगे, आप लेकिन अभी भी इमरान उस खान पे साहब बात नहीं अपने करने मौके दे से रहे। पीछे क्यों हट गए? सवाल मेरा ये है। अच्छा चलिए, मैं इसका भी पहले आपको जवाब दे देती हूँ, लेकिन ये भी मेरी बात को प्रूव करता है कि जो इस वक्त बर्निंग जिसको कहते हैं ना बाय द सेकंड, और मैं आपको प्रूव करूंगी कि किस तरह, क्योंकि ये वही जो है अदादो शुमार है जो हुकूमत ने शाया किए हुए हैं। आई नो आप जो कि मिफ्ता अदादो इस्माइल ने शुमार के साथ पाकिस्तान बैठती हैं, आप इकनॉमिक इससे सर्वे बिल्कुल में बात करेंगी, लेकिन पहले तो- इस मामले पे बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमने एक बात की थी कि मेरिट के ऊपर बात की है। हमने कहा कि जी चूंकि मेरिट का सिस्टम किसी भी इदारे में जब ना हो तो मसले आते हैं। हमने क्या कहा? हमने कहा कि जी इनकी हिस्ट्री है और इसमें कोई शक तो नहीं है, नवाज शरीफ साहब ने हमेशा अपनी मर्जी का बंदा लगाने की कोशिश की। वो और बात है कि बाद में वो उनकी मर्जी का बंदा निकले या ना निकले। हमने तो ये सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स दिए और हमने कहा मेरिट पे जो बंदा है, जो भी मेरिट है कॉन्स्टिट्यूशनली और जो भी मेरिट है कानूनी तौर पे, वो हमें कबूल है। वो तब भी कहा था, आज भी कहा है। और ये कहना एक असूल की बात है। ये हमने तो कोई नहीं कहा कि जी जो फलाना नंबर का बंदा है और फलाना नंबर का मैडम, हम बंदा ये है नहीं और समझ पा फलाना रहे कि ये ये और उसूल फलाना की जो आप ये। बात कर रही हमने हैं, तो ये नहीं। ये उसूल तो है कि वजीर आजम का इस्तेहकाक है, वो किसको लगाता है, और चंद नाम आएंगे GHQ से और वो एक पूरा प्रोसेस है, वो उनके सामने पेश किए जाएंगे, उनमें से वो किसी को चुन लेंगे, नहीं तो अपनी वापस भेज देंगे, दोबारा नाम मंगवा लेंगे। ये सिर्फ वजीर आजम का इस्तेहकाक है, उसूल तो ये है, इसके अलावा और कोई उसूल इससे पहले मौजूद नहीं था। तो ठीक है ना, अगर आप मुझे सवाल करेंगे कि क्या आप कहती, तो मैं मेरिट का पूरा पहले बताऊंगी, उसके बाद मैं कहूंगी कि जी ये वजीर आजम का इस्तेहकाक है, करें जो मर्जी करना है, उन्होंने यही कहा है। मेरे ख्याल में तो अब थोड़ा मुझे टाइम दे दें जी, मुझे थोड़ा टाइम बात दे कीजिए, दें, क्योंकि ये बड़ी नाइंसाफी है। मेरा ख्याल है कि इस कौम के साथ जो सबसे बड़ी नाइंसाफी है वो ये है कि मईशत का जो बेड़ा गर्क हो रहा है, जो लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, पीने को नहीं मिल रहा, गैस गायब हो गई है, पेट्रोल पहले इतना महंगा था, उसकी बात ऐसे दबाई गई है कि कल इसहाक डार आके कहेगा नहीं सब अच्छा है, ये क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क जो होता है ना, ये कोई बात नहीं होती, कोई बात नहीं। कैन यू इमेजिन किसी मुल्क का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो आके कहे कि 80% पे अगर क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क है तो कोई बात नहीं, और समझे कि मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आगे हम इससे बात कर लेते हैं, इस मामले में पहले बात कर लेते हैं। चुप रहेंगे और अवाम जो है वो भेड़ बकरियों की तरह इसको सुन के कहेगी हाँ इसाकडार कह रहे ठीक है तो ठीक ही है। मैं आपको बताती हूँ, इस वक्त आपके स्टेट बैंक के रिजर्व्स जो कि मार्च के अंदर, मैडम मैं इस पर दोबारा आता हूँ, अगले राउंड पे इस पर आता हूँ, इकोनॉमी पर आप 9 बिलियन तफसील से इस पे बताइएगा। 51% डाउन है इस वक्त आपकी बेरोजगारी 22.5% बढ़ गई है। दुरुस्त कह रही हैं, आप दुरुस्त कह रही हैं। आपकी एक्सपोर्ट मैंने जो आपसे सवाल किया था, मैं चाह रहा हूँ एक तरतीब से हम चलें प्रोग्राम में। मैडम आपकी आईटी एक्सपोर्ट्स जो है वो आप बड़ी मोहतरम है मेरे नीचे लिए, गई मैं चाहता हूँ कि मैं एक तरतीब से चलूँ इस सारे मामले पर। आपने उस पर मौके, मैंने आपसे पूछा था कि इमरान खान साहब ने अपना मौक़िफ़ क्यों बदल लिया, उसका कोई तसल्ली बख्श जवाब मौजूद नहीं है। अब इजाज़त दो तो मैं इस पर अली गौहर बलोच साहब से गुफ्तगू कर लूँ और फिर वापस आ जाए, फिर इकोनॉमी में बात कर लेंगे। अली गौहर बलोच साहब, इमरान खान साहब वाजे कह रहे हैं कि जी इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है मेरा कि आर्मी चीफ आप किसको लगाते हैं। दूसरा ये कि इस्टेब्लिशमेंट एपॉलिटिकल हो चुकी है, उसका सियासत से अब कोई ताल्लुक़ नहीं, वो अब आपका कोई मुतालबा हो उनका कोई मुतालबा हो इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। फिर आपकी तरफ से इस बेचैनी का इजहार क्यों किया जा रहा है कि इमरान खान को इन तारीख़ों में पिंडी नहीं जाना चाहिए और इन तारीख़ों में इस्लामाबाद नहीं जाना चाहिए? डर किस बात का है आप लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिस तरह से कि आपने बाकी मेरे दोस्तों को टाइम दिया है, मैं तवक्को करता हूँ कि थोड़ा सा मुझे भी गुफ्तगू का आप टाइम देंगे। सबसे पहले तो बड़ी हैरानगी वाली बात है, खान साहब हमेशा अपनी बातों पर यू टर्न लेते हैं, और बड़ी हैरानगी वाली एक बात है कि जिस बंदे का ज़ाती किरदार ये है कि वो सर्टिफाइड घड़ी चोर साबित हो चुका है, वो पूरे पाकिस्तान को अपने अलावा चोर बोलता है। वो कहता है कि जो भी उसके मुकाबले में कोई सियासी लीडर है वो चोर है, और सबसे बड़ा चोर। मेरी गुजारिश सुन लेना, आप बताइए सर्टिफिकेट कहां से आया है? मेरी गुजारिश सुने ना, मेरी गुजारिश सुने ना
کہ سب سے بڑا گھڑی چور، سب سے بڑا صرف گھڑی چوری نہیں کی پاکستان میں، چوری کہاں سے ہوئی ہے؟ مجھے تو یہ بتائیں نا کہ چوری کہاں سے؟ دیکھیں آپ ایک ذمہ دار آدمی ہیں، ہم ایک میں وہی بتا رہا ہوں نا سر، میری گزارش تو سنو سر، معذرت کے ساتھ آپ بالکل کیجئے، لیکن پھر وضاحت بھی کیجئے کہ چوری کیسے ہے۔ میں وضاحت کر رہا ہوں نا، دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جس معیشت کا رونا ابھی اندلیب صاحبہ رو رہی ہیں، بھائی ان چوروں کو خود پتہ ہے کہ یہ پاکستان کا بیڑا غرق کر کے گئے ہیں۔ جب انہوں نے آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے ووٹ چوری کیے تھے اور اس پر برجمان ہوئے تھے، اس وقت تو معیشت کے یہ حالات نہیں تھے، اس وقت تو پاکستان کے حالات بہت اچھے تھے، لیکن انہوں نے جب دونوں ہاتھوں کے ساتھ نوچا پاکستان کو، انہوں نے چینی کے اوپر نوچا، انہوں نے آٹے پر نوچا، انہوں نے بی آر ٹی جو پشاور تھی اس پر انہوں نے نوچا، انہوں نے جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس میں ان کا کچا چٹھا سامنے آ گیا کھل کے، اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کرونا کا فنڈ باہر سے آیا تھا اس کو یہ ہڑپ کر گئے، جو کہ اس غریب عوام کے اوپر لگنا تھا، اور انہی کے ٹائم کے آڈیٹر جنرل پاکستان نے اس کے اوپر یہ مطلب ہے کہ ان کی کرپشن کو ظاہر کیا اور اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ اس کے علاوہ سونامی ٹریز میں اربوں روپے کا پاکستان کی معیشت کیسے تباہ ہوئی ہے؟ پاکستان کی معیشت ان بہروپیوں نے تباہ کی ہے، جنہوں نے پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے کھایا ہے، اور اپنا ذاتی کردار لوگوں کو ایمانداری کا بھاشن دینے والا، مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے توشہ خانہ کیس میں اندر وہ ایکسپوز ہو کر رہ گیا، وہ کہتا ہے، وہ چور کہتا ہے کہ مطلب ہے کہ مجھے چور نہ کو، باقی سب لوگوں کو چور کو۔ ٹھیک علی گور بلوچ صاحب، اب ایک سوال لے لیجئے میرا، میں آگے بڑھتا ہوں، ایک سوال لے لیجئے میرا۔ آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے پاکستان میں مہنگائی کی شرح 4% کرپشن کی گھڑی، آپ چور بھی کہہ رہے ہیں، سب کچھ آپ ان کو کہہ رہے ہیں۔ سر 7 مہینے ہو گئے آپ کو، بند کریں نا، اٹھا کر لے کر آئے نا کوئی کیس۔ آپ یہاں بھٹے بھوننے تو نہیں آئے تھے نا، حکومت کرنے آئے تھے، پاکستان کا استحصال ہوا، کریں کچھ۔ میری گزارش سنیں، مسعود رضا میری بات سنیں، توشہ خانہ میں الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا، فورن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا، اب یہ پاکستان کی ایجنسیز کا کام ہے۔ جب ایف آئی اے ان کے خلاف انکوائریز کرتی ہے تو ان کے حالات یہ ہیں، کبھی یہ پشاور ہائی کورٹ سے سٹے لے کر آ جاتے ہیں کہ ہم نے پیش نہیں ہونا، کبھی یہ کسی عدالت کا سہارا لینے کی ناکام کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے پیش نہیں ہونا۔ یہ ایماندار ہیں تو بھاگتے کیوں ہیں؟ آئے نا فیس کریں۔ مجھے یہ بتائیں، اگر یہ ایماندار ہیں تو انہوں نے فرا گوگی کو باہر کیوں بھگایا ہے؟ بھئی 6 کیرٹ کی انگوٹھیاں لینے والے دوسروں کو چور کہتے ہیں، شرم آنی چاہیے ان کو، کہ مطلب ہے کہ ان کا ذاتی کردار جو ہے وہ نوشتہ دیوار ہے، روزے روشن کی طرح عیاں ہے ان کا ذاتی کردار، کہ ان کا انگ انگ، ان کا بال بال، سر سے لے کر ناخن تک، عمران نیازی اینڈ کمپنی جو ہے وہ کرپشن میں ڈوبی ہوئی ہے۔ بہنوں کی جیبوں کی تلاشی لیں تو اربوں روپے اس میں سے نکلتے ہیں، یہ دوسروں کو چور کہتے ہیں، حیرانگی والی بات ہے۔ لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں آپ کے پروگرام کو، سنتے ہیں، یہ جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں نا سر، آپ یہاں بیٹھ کر چور بھی کہہ رہے ہیں، سرٹیفائیڈ چور بھی کہہ رہے ہیں، سب کچھ کہہ رہے ہیں، سویپنگ اسٹیٹمنٹ عمران خان صاحب کی طرف سے آتی تھی تو ہم ان پہ تنقید کرتے تھے۔ آپ ان کی پیچ پہ جا کے کھیلیں گے، اس کی ہمیں توقع نہیں تھی، ہمیں توقع تھی کہ آپ پرفارمنس پہ کھیلیں گے۔ آپ ان کی پیچ پہ جا کے کھیل رہے ہیں، اور آپ جو الزام لگا رہے ہیں کسی عدالت سے ثابت نہیں ہے، آپ حکومت میں ہیں، آپ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر پا رہے۔ میرے ساتھ استحصال ہوا ہے، جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں، ہر پاکستانی کے ساتھ استحصال ہوا ہے، آپ ہمیں انصاف نہیں دلا پا رہے۔ اگر آپ سچے ہیں تو ایک بریک کے بعد کہیں سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ اس وقت ملک میں گیس کا بدترین بحران ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو چکا ہے، ملک میں معیشت کی جو صورتحال ہے، آئی ایم ایف سے معاہدے میں ہیں ہم، اس کے باوجود ٹیکس کلیکشن کم ہو چکی ہے، حکومت منی بجٹ کے بارے میں سوچ رہی ہے، رسک ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تمام ماہرین یہ بات کر رہے ہیں، لیکن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ سب کچھ بہت اچھا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب منظر عام پر آئے، انہوں نے باتیں ضرور کی، کوئی فیکشن فیگرز نہیں دیے، کوئی پلان نہیں بتایا۔ تو سلیم بخاری صاحب، آپ نے بھی یہ پریس کانفرنس ہونی ہوگی، اس وقت معیشت کلیدی مسئلہ ہے ملک کا، لیکن اس کے اوپر واضح موقف حکومت کا موجود نہیں ہے کہ اس وقت پوزیشن کیا ہے پاکستان کی اور ان کی پلاننگ کیا ہے۔ معیشت کے حوالے سے تو میرے خیال سے نہ یہ گورنمنٹ سنجیدہ ہے، نہ اس سے پہلے والی گورنمنٹ سنجیدہ تھی۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے مہنگائی جو ہے وہ آسمان سے باتیں کرنے لگی ہے۔ نہ ان لوگوں کا کنسرن تھا، شروع میں ہم نے پورے 4 سال کے قریب چور چور ڈاکو 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 چور چور کے علاوہ کچھ سن کے نہیں دیا ہے، لہذا جو معیشت ٹھیک ہوئی اس کا کریڈٹ جو بھی لے لے اس کا، لیکن جو مہنگائی بڑھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اٹھ کے کہ جناب خان صاحب جو تھے ان کے اقتدار کے
کے دور میں، ان کے دور میں یعنی مہنگائی نہیں تھی، لوگوں کی چیخیں اس وقت بھی نکلتی تھی. اگر آپ کمپیریٹیو ٹرمز میں دیکھیں تو ان کو جو ہے وہ 106 روپے کا ڈالر ملا تھا، 74 روپے کا پیٹرول ملا تھا. پھر آپ دیکھیں چھوڑ کے کیا گئے، پھر آنے والوں نے جو کچھ کیا. تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے بھی معیشت کے اوپر اس طریقے سے توجہ دی ہے جس طرح سے دینی چاہیے تھی. اور غریب آدمی جو ہے، پہلے کہا تھا اس کی چیخیں نکلیں گی، وہ چیخیں بھی نکلی، اب ان کی سسکیاں نکل رہی ہیں. تو یہ سب سٹوری کسی طرح سے ختم نہیں ہوئی ہے، کوئی ریلیف ابھی تک امیجیٹ سامنے نہیں ہے. اور جو پالیسیز ہیں وہ ابھی تو ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے ہیں، عوام کو ریلیف دینے کے لیے نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ معیشت پہلے ٹھیک تھی، میرا نہیں خیال کہ معیشت اب ٹھیک ہے، اور میرا یہ بھی خیال نہیں ہے کہ معیشت بہت جلدی ٹھیک ہونے جا رہی ہے. اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم ڈیفالٹ سے بچ جائیں. مگر سر یہ جو حکومت ہے یہ تو مہنگائی مکاؤ اور ملک بچاؤ کا نعرہ لگا کر آئی تھی. اگر یہ 7 مہینے بعد ہمیں پتہ چل رہا ہے نہ مہنگائی کم ہو رہی ہے نہ ملک بچ رہا ہے، تو یہ حکومت ناکام ہو گئی. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ آپ حکومتوں کو مہینوں میں تو کبھی گیج نہیں کرتے ہیں، نہ ہی مہینوں میں گیج ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی حکومت، نہ اس سے پہلے ہماری مجبوری یہ ہے نا کہ اور نہ ہی یہ اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ آئے ہی مہینوں کے لیے تھے اور اسی نعرے کے ساتھ آئے تھے، اس لیے ہمیں گیج کرنا پڑ رہا ہے. دیکھیے 2-3 باتوں پر آپ کو توجہ ضرور دینی پڑے گی. ایک یہ ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے، ایک تو جو پریشر انٹرنیشنل تھے، ڈپلومیٹیکلی ہم آئسولیشن کا شکار تھے، ہم اکنومیکلی بہت ڈیفیکلٹ صورتحال میں تھے، اور پھر اس کے بعد پچھلے 7 مہینے سے آپ ذرا دیکھ لیجئے عمران خان صاحب نے کوئی 51 کے قریب پبلک ریلیز کی ہیں، اور وہ ایک پریشر اپنی جگہ تھا. پھر اس کے بعد لانگ مارچ شروع ہو گیا، یہ پریشر بھی اپنی جگہ ہے. پھر انٹرنیشنل لیولز کے اوپر آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہماری صورتحال تھی اس کو سورٹ آؤٹ کرنا تھا، جو پتہ نہیں ابھی پوری طرح سے ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. مجھے تو نہیں لگتا کہ ہم بالکل سیف واٹرز میں ہیں. تو چیلنجز آر انارمس، بے پناہ چیلنجز ہیں، اور ابھی ان کو ریچ کرنے کے لیے جس طریقے سے حکومت کو دن رات ایک کرنا چاہیے، میرا نہیں خیال کہ وہ کر پائی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ جلد کر پائے گی. ٹھیک. اچھا انجلی بابا صاحبہ، ویسے تو ٹرم آپ کی ہے، اگر آپ بات کرنا چاہیں تو کر لیں. اگر علی گوہر بلوچ صاحب کر لیں تو، کیونکہ سلیم بخاری صاحب نے بھی کہا کہ آپ کے ملک کے دور کے حالات ہیں، اسی کا تسلسل ہے جو بھگتنا پڑ رہا ہے، تو یقیناً وہی بات کریں گے. تو آپ ایک ساتھ جواب دے دیجیے گا. مناسب ہوگا میں علی صاحب کے پاس چلا جاؤں؟ علی صاحب آپ بتائیے. جی انجلی صاحب آپ کہنا چاہ رہی تو آپ کر لیں بات، پھر میں علی صاحب کے پاس چلا جاتا ہوں. جی مسعود آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے دور کا تسلسل ہے، اور آپ کے دور میں حالات بھی خراب رہے، پھر آپ کی جو اس مشکل حالات میں جو آپ کی سیاسی سرگرمیاں ہیں ان کا بھی پریشر ہے. تو مورد الزام اس موجودہ پی ڈی ایم حکومت کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا کلی طور پر. سلیم بخاری صاحب کا بھی ماننا یہ ہے. یہ آپ نے جو معیشت کا حال کیا، جو آپ نے ملک کا حال کیا، اس سے پہلے علی گوہر بلوچ صاحب کہہ رہے تھے کہ لوٹ کے کھا گئے، نوچ کے کھا گئے ملک کو، تو یہ وہ سارا صورتحال ہے جو پی ڈی ایم کی حکومت کو اس وقت برداشت کرنی پڑ رہی ہے. وہ تو ملک بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اس نازک حالات میں چھوڑ کے گئے ہیں ملک کو. دیکھیں مسعود، بات یہ ہے کہ یہ اسی لیے یہ اتنے ان پاپولر ہو گئے ہیں کیونکہ یہ سارے مل کے نا یہ سمجھتے ہیں عوام بیوقوف ہے. یہ فیکٹس میں تھوڑی دے رہی ہوں، یہ فیکٹس تو دے رہے ہیں مفتاح اسماعیل پاکستان اکنامک سروے میں کمپیریزن دے رہے ہیں. مطلب ہمیں کہہ رہے ہیں، تو ہم تو جب چھوڑ کے گئے 5% تھا کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ رسک، 5% یہ لکھا ہوا ہے میرے سامنے لکھا ہوا ہے. اور یہ کس نے لکھا ہے؟ یہ پاکستان اکنامک سروے میں، کہ جی ہم جب مارچ میں گئے ہیں، اپریل سے شروع ہوئے ہیں یہ لوگ، آج وہ رسک 75% ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی. تو مجھے بتائیں، یہ جو میرے محترم دونوں ساتھی بیٹھے ڈیفینڈ کر رہے ہیں پی ایم ایل این کو اور کہہ رہے ہیں جی آپ نے بیڑا گرک کیا ہوا تھا، آپ بھی برے وہ بھی برے. ڈیفینڈ نہیں کیا، آپ غلط کہہ رہی ہیں. اندلیب میں نے بالکل ڈیفینڈ نہیں کیا. لیٹ می کریکٹ یو، لیٹ می کریکٹ یو، لیٹ می کریکٹ یو. میں نے بالکل ڈیفینڈ نہیں کیا. مسعود آپ اس کو ٹھیک کریں. ٹھیک ہے اندلی صاحب، وہ کہہ رہے ہیں ڈیفینڈ نہیں کیا ہے بالکل، مگر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو میں نے بالکل ڈیفینڈ نہیں کیا ان کو. یہ حالات سلیم بخاری صاحب، حالات اس وقت سے خراب ہونا شروع ہوئے، یہ اس کا تسلسل ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں نا؟ میں آپ کو فیکٹس بتا رہی ہوں جو پاکستان اکنامک سروے میں ہیں. اور اگر میں نہیں، یہ پوری پاکستان کی 15 کروڑ عوام جس کے ہاتھ میں یہ فون ہے، یہ میرے سے پہلے وہ دے چکی ہے. ان کو بیوقوف سمجھنا اور ان کو سمجھنا کہ یار آئے ہیں کہہ دیں گے نہیں جی کوئی ڈیفالٹ رسک نہیں ہے، وہ 5% بھی ایک ہی ہوتا ہے، 75% بھی ایک ہی ہوتا ہے. جب یہ تھے تب بھی بہت برا تھا،
جب یہ آئے ہیں تب بھی بہت برا ہے. نہیں ہے ہو سکتا یہ فیکٹس ہیں, ان کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. عوام کو پتہ, میں آپ کو دوسرے بتاتی ہوں. فارن ایکسچینج ریزروز جب ہم چھوڑ کے گئے 16.2 بلین تھے, آج 7.9 بلین ہے, 51% کم ہے. کیسے ایک جیسا تھا؟ اس کے بعد آج امپلائمنٹ, آج فگرز آئے ہیں, انہی کے فگرز آئے ہیں کہ مارچ سے لے کے اب تک 22.5% زیادہ لوگ ان امپلائڈ ہو گئے ہیں کمپیئر ٹو اس. اس کے بعد آپ دیکھ لیں ایکسپورٹس آپ کی 3.1 بلین منتھلی سے 2.5% پہ 19% ڈکریز ہے. آئی ٹی کی ایکسپورٹس جو کہ اوپر جا رہی تھی ہماری 260 بلین سے 206 پہ آگے 21% ڈکریز ہے. ٹیکسٹائل ایکسپورٹس 1.6 بلین سے 1.3 بلین پہ 15% ڈکریز ہے. اور ٹوٹل ڈیٹس اینڈ لائبلٹیز ہم چھوڑ کے گئے 53.6, ان کا 62.5 ہے اس وقت. اور جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے جہاں سے آپ کی باہر سے انفلو آ رہا تھا وہ 290 ملین چھوڑ کے گئے, آج 168 ملین ہے, 42% ڈکریز ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ فیکٹس اینڈ فگرز پاکستان اکنامک سروے کے ہیں, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ہیں, یہ مفتاح اسماعیل کے فگرز ہیں, اور زمین آسمان کا فرق ہے کہ. اور دوسری بات گروتھ ریٹ, یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے گروتھ ریٹ جی ہمارا ہے اس وقت 6% سے گر کے جب ہم تھے 1% تک رہ گیا. موڈیز کی کریڈٹ ریٹنگ مائنس, اسٹیبل انسٹیبل رسکی, آپ نے بھرمار کر دی ہے اعداد و شمار کی, اور یہ جو فیکٹس آپ کی ہیں یہ میرے سامنے بھی موجود ہیں. یہ جو ہمارا اکنامک سروے آف پاکستان ہے, یہ میں نے پڑھا ہوا ہے, یہ علی گوہر بلوچ صاحب نہیں پڑھا ہوگا. علی گوہر بلوچ صاحب, اب آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ جو اعداد و شمار بتا رہی ہیں اندلیب صاحبہ یہ غلط ہیں. دیکھیں ہم ایک دوسرے پر تنقید کر سکتے ہیں, برا بھلا ضرور کہہ سکتے ہیں, لیکن اعداد و شمار کے ذریعے کیا آپ غلط ثابت کر سکتے ہیں؟ اسحاق ڈار صاحب جب آئے پریس کانفرنس کرنے بڑے شوق سے سننے کے لیے بیٹھا, میں سمجھا کہ شاید کوئی وہ اعداد و شمار دیں گے, انہوں نے کوئی اعداد و شمار نہیں دیے. عائشہ غوث پاشا صاحبہ کو میں نے پارلیمنٹ میں سنا, انہوں نے کوئی اعداد و شمار نہیں دیے. آپ کے پاس ہیں؟ دیکھیں میں یہ گزارش کرتا ہوں, میں تو گراس روٹ لیول سے ایک ورکر ہوں اور عوامی بندہ ہوں, اور عوام سے منتخب ہو کر آیا ہوں, اور عوام کے ووٹ سے منتخب ہو کر آیا ہوں. لیکن میں اتنی چیز ضرور سمجھتا ہوں کہ جو عوام ہیں ان کے آج سے 5 سال پہلے کیا حالات تھے اور آج کن حالات میں ہیں. دیکھیں اگر اندلیب صاحبہ کی تمام باتوں کو درست مان لیا جائے اور جس چیز پر وہ بحث کر رہی ہیں ان کا لب لباب یہ ہے کہ ان کی گورنمنٹ میں حالات بہتر تھے, اور جو یہ 7 مہینے والی گورنمنٹ ہے یا 4-5 مہینے والی ہے اس میں حالات خراب ہوئے. ایسے ہی ہے. تو میں اس بات کو ان کی بات پر روشنی ڈالتا ہوں. میں گزارش یہ کروں گا کہ جب ان کو حکومت ملی تھی, جب انہوں نے ووٹ چوری کر کے حکومت بنائی تھی, اس وقت ان سے پوچھیں کہ 40 روپے والی چینی کو 140 تک اور 120 تک کس نے پہنچایا. ان سے پوچھیں کہ جس وقت مہنگائی کی ریشو 4% تھی, یہ میں اس لیے اردو میں بتا رہا ہوں کہ لوگ جو ہے نا وہ سادہ زبان سمجھتے ہیں پاکستان کے عوام. یہ جو فگر شوگر کوٹڈ باتیں کرتے ہیں نا, بڑی کھول کے بات کرنی چاہیے. جی کیجئے. جو آٹا سستا ملتا تھا اس آٹے کو مہنگا کس نے کیا؟ جو بجلی کا یونٹ ذمہ دار کو 5 روپے میں ملتا تھا اس کو 20 روپے تک کس حکومت نے پہنچایا تھا؟ ان سے پوچھیں کہ جو گھی تھا جو اس وقت سستا ملتا تھا نواز شریف کے ٹائم میں, اس کو مہنگا اور ڈبل ریٹس پر کس نے پہنچایا تھا؟ ان سے پوچھیں کہ جو گروتھ ریٹ نواز شریف 6% پر چھوڑ کر آیا تھا, آپ اس کو مائنس پر بھی آپ ہی کے ٹائم میں وہ گیا تھا. علی صاحب وہ سب سے خطرناک بات جو کر رہی ہیں, وہ سب سے خطرناک بات جو کر رہی ہیں, وہ چھوڑ دیں اس وقت آلو. دیکھیں مہنگائی تو اس وقت سب سے زیادہ ہے نا, 8 مہینے میں مہنگائی بڑھی ہے, اس سے تو آپ انکار نہیں کرتے. دیکھیں مہنگائی سب سے خطرناک بات کر رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں 85% چانس ہے ملک کے ڈیفالٹ کر جانے کا, رسک ہے. یہ بہت خطرناک بات ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں میری گزارش سنیں, نہیں میری گزارش سنیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندہ بھی یہ کہتا ہے کہ پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر جائے گا,
مطلب اس کے منہ میں خاک، وہ کسی کو بھی نہیں کرنا ہے۔ پاکستان نے نہ کبھی ڈیفالٹ کیا، نہ انشاءاللہ کرے گا، اگرچہ یہ پاکستان کی معیشت کا برکس نکال کر گئے اپنی کرپشن کے ذریعے، لیکن آپ کو وہ ٹائم میں یاد دلانا چاہتا ہوں جب نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کیے تھے اور پاکستان کی سلامتی پر سمجھوتا نہیں کیا تھا، اور جس وقت امریکہ اور تمام آپ بہت پیچھے چلے گئے، میں اس پہ کنکلوڈ کروا لیتا ہوں سلیم بخاری صاحب سے۔ سلیم بخاری صاحب میرے پاس غالباً 1-1.5 منٹ باقی بچا ہے۔ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کیا تھا، آپ اسے کنکلوڈ کر دیجئے ذرا۔ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کیا تھا، پاکستان آج بھی ڈیفالٹ نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ کہ مہنگائی، معیشت، پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ انشاءاللہ ہم بہتری کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ دیکھیے میں گزارش کروں آپ سے، اگر آپ انٹرنیشنل جو سچویشن ہے اس کا جائزہ لیں، چاہے وہ IMF کے ساتھ ڈیل ہے، چاہے وہ FATF سے نکلنا ہے، چاہے وہ جو ہماری ڈپلومیٹک آئسولیشن تھی اس کے اندر بہتری آنا ہے، بہت ساری ایسی ڈیولپمنٹس ہیں جس سے یہ امید پیدا ہو سکتی ہے اگر ہم اپنی پالیسیز کو ٹھیک کر لیں، اگر ہم اپنا ایٹیچیوڈ ٹھیک کر لیں، اگر ہمارے ہاں ٹیکس کی کلیکشن ٹھیک ہو جائے، تو میرا خیال ہے ڈیفالٹ والا خطرہ جو ہے وہ اگر پہلے 90% تھا، یا ان کے دور میں جب یہ آئے اس وقت 90% تھا، تو اب وہ 40 سے کم ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ٹمورو خدا نہ خواستہ ہم ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس صورتحال سے تو ہم نکل آئے ہیں، اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، جتنے ورڈ پریشرز ہوتے ہیں وہ بالکل انڈیکیٹو ہوتے ہیں اس کے، اور پتہ چل جاتا ہے اس سے۔ تو اب میں نے جیسا کہا کہ یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایسی پالیسیز پر کاربند رہیں گے جس سے نہ صرف یہ کہ ڈیفالٹ کا خطرہ ٹلے بلکہ غریب آدمی کی زندگی آسان ہو جائے، جس سے قیمتیں کم ایسا ہو بڑا جائے۔ ہوں کہ ایک بریک لینا ہے سلیم بخاری صاحب، مجھے ایک بریک لینا ہے، اس بریک کے بعد میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں۔ ایک بریک میرے ساتھ۔ بہت شکریہ آپ کا، علی گوہر بلوچ صاحب، انیلی بابا صاحبہ، سلیم بخاری صاحب، گفتگو آپ نے سنی، اور میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر ملک کو آپ نے ایک پروگریسو اور ترقی یافتہ ملک دیکھنا ہے تو اس ملک کو محاذ آرائی سے بچانا ہوگا، اور اس کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو رہا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔